صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے اپنا معاملہ رکھا، اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے۔ ایک نبی کا اللہ کے رسول نہیں، یہ زمین میری ہے۔ آپ نے فیصلہ سناتے وقت فرمایا تھا سنو، مجھے تم دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی ہے، میں نے دونوں کی باتیں تو سنی ہے، لیکن جو بولنے میں زیادہ چرب زبان ہے، جو اپنی باتیں اچھی طریقے سے رکھ پایا ہے، میں بحیثیت انسان ہونے کے میں فیصلہ اسی حق کو سنا رہا ہوں۔ لیکن سن لو، اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے تو سمجھ لو میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، یہ دنیا ہے، حقیقت تو دل کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انصاف تو وہاں ہوگا، یہاں انصاف یہ دنیا والے کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی کو قتل کریں، مرڈر کریں، ایک کو کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا دی جائے گی، دو کو کریں پھر بھی آپ کو قتل کر دیا جائے گا، 10 کو کریں پھر بھی آپ کو مار دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم دنیا میں نہیں ہے کہ آپ نے 10 کو قتل کیا آپ کو 10 بار مارا جائے گا اور 10 بار آپ کو زندہ کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سسٹم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا سسٹم ہے، اگر آپ نے 100 لوگوں کو مدر و قتل کیا ہے تو آپ کو 100 مرتبہ مارا جائے گا اور 100 مرتبہ آپ کو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ انصاف کا ترازو اللہ کے پاس ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کا مالک بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسرا اتنا زیادہ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ جہنم کا وہ منظر وہاں پہ ہے۔ اور یہ دیکھیں دنیا میں کوئی معاملات ہو، کھلانے پلانے کا کوئی سامان آپ نے پہنچا دیا، پیکٹ کا سامان وہ بھی چیکنگ کر کے جاتا ہے، آپ کوئی سامان لے کر کے جائیے۔ جب ہم گئے مولانا جرجیت سے ملنے کے لیے تو ہم بھی بہت سارا سامان لے کر کے گئے، بہت سارا سامان ہم بھی لے کر کے گئے، تو سارے سامان کو چیک کیا جاتا ہے، سامان چیک کرنے کے بعد پھر لے جاتا ہے، پھر باقاعدہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں تو تھوڑی سی آسانی ہے، آرام ہے، آپ سے اگر ان سے تعلقات ہیں، ملے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں تو وہاں پہ آرام دیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ جیل، دنیا کے جیل کے اندر بہت سارا آرام ہے، لیکن پھر بھی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ایک بیرک کے اندر 50-50 44 88 100 آدمی ایک ایک کمرے کے اندر بند رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ صحیح سے ان کو کھانا ملتا ہے، نہ صحیح سے رہنے کی جگہ ہے، نہ آپ کو کوئی آرام دہ جگہ ہے، نہ صحیح سے لیٹرین اور باتھ روم ہے۔ آپ جو آدمی جیل کے اندر جاتا ہے وہ آدمی بہت افسوس کرتا ہے، لیکن زیادہ تر معصوم لوگ جیلوں کے اندر بھی بند ہیں۔ آپ کو معلوم ہے زیادہ تر معصوم، غلط نہیں کیا ہے، پھنسا دیا گیا ہے، جیل کے اندر بند ہے، اور جو مجرم ہے باہر گھوم رہا ہے، باہر گھوم رہا ہے، پیسے کے بلبوتے پہ، شورش کے بلبوتے پہ اور اپنی دادا گیری کے بلبوتے پہ باہر گھوم رہا ہے۔ جو حقیقت کے اندر اس نے وہ کام کیا ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، جس نے کچھ نہیں کیا وہ اندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، جو جج فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے وہ بس ظاہری چیز دیکھتا ہے اور فیصلہ سنا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، انہ علیم بذات الصدور، میں تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی مجرم آئے گا، کوئی میرے پاس سزا، میرے پاس کوئی قیدی آئے گا، مجرم آئے گا، گنہگار آئے گا، میرے پاس عدالت کے اندر جب اس کو لایا جائے گا اور جب میں اس کے سامنے کہوں گا تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ آپ کے فرشتوں نے ہو سکتا ہے غلط لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے لکھنے والوں نے اس سے مسٹیک ہو گئی ہوگی، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس سے خطا ہو گئی ہوگی، اس نے غلط لکھ دیا ہوگا۔ اللہ کہے گا چلو ہم تمہاری باتوں کو مانتے ہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے فرشتے نے غلط بھی لکھ دیا ہوگا، لیکن اچھا بتاؤ تم کیسے مانو گے؟ انسان کہے گا کہ اللہ اگر میرے جسم سے کسی بھی عضو سے تم گواہی دلوا دو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے سنو، اے مجرمین، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، اب تمہارے پیر بولیں گے، اب تمہاری زبان، اب تمہاری زبان پہ ہم تالا لگانے
والے ہیں. اب تمہارے جسم کے الگ الگ اعضاء بولیں گے. تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا, تیرے کانوں سے سوال کیا جائے گا, تیری جسم کے ہر انگ سے پوچھا جائے گا. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا. اللہ تعالیٰ جب انسان کی زبان کے پر مہر لگائے گا, قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آئی سیماپور کے لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ تیری زبان کے پر مہر لگا دے گا. اب تیری زبان ہماری زبان نہیں چلے گی, مجرمین کی زبان نہیں چلے گی. اب اللہ تعالیٰ انسان کے پیروں سے پوچھے گا, اے پیر تو بتا, اے قدم تو بتا, کیا تو زنا کے اڈے میں گیا یا نہ گیا, شراب کے اڈے میں گیا یا نہ گیا, چوری کرنے گیا یا نہ گیا. آئی پیر ذرا یہ بتا, ڈانس کی جگہ پہ تو پہنچا یا نہ پہنچا. وہ پیر چلا کے کہے گا اللہ ہاں, یہ پیر تو شرابوں کے اڈوں میں گیا, یہ تو زناکاریوں کے اڈے میں گیا, یہ تو غلط کاموں کے پاس تو یہ پیر گیا. پھر اللہ کہے گا کیا یہ مسجدوں میں گیا نہ گیا. آسان سن کر کے یہ مسجدوں کی طرف یہ قدم جاتا تھا کہ نہیں. وہ پیر کہے گا کہ اللہ نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا, باقی نماز سے اس کو کوئی مطلب بھی نہیں تھا. آپ کے پیر بولیں گے, آپ کے ہاتھ بولیں گے, آپ کے ایک ایک اعضاء کان بھی جواب دیں گے. اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ گانا سنا کرتا تھا, اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ غلط چیزوں کو سنا کرتا تھا, لڑکیوں سے راتوں بھر باتیں کرنے والا یہی شخص ہے. اے اللہ تو نے کان دیا, اس نے قرآن کی تلاوت کو نہ سنا, تو نے زندگی دی, اس کان کا انہوں نے غلط استعمال کیا ہے. اللہ تو نے یہ آنکھ دی ہے, آنکھ بھی چیخ کر کے کہے گے اللہ اسی آنکھ سے یہ فلمیں دیکھا کرتا تھا, اسی آنکھ سے یہ غلط چیزوں کو دیکھا کرتا تھا, اسی آنکھ سے لڑکیوں کی ننگی تصویریں بھی دیکھا کرتا تھا. اے اللہ یہی آنکھ ہے جس سے انہوں نے بہت سی غلط چیزوں کو دیکھا, لیکن اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کی تلاوت کو, قرآن کو نہیں دیکھا. اے اللہ مسجدوں کو نہیں دیکھا. اے اللہ مدرسوں میں جا کر کے, مدارس کے ہم مدرسوں کے بچوں کو پر نظر نہیں ڈالی کہ کس طریقے سے اسلام کی تعلیم کرنے والے لوگ موجود ہیں. خانہ کعبہ کے اوپر نظر نہیں پڑی. اے اللہ اس کی نظر دنیا کے چکا چوند پر پڑی تھی. اے اللہ اس کی نظر دنیا کے خوبصورتی میں پڑی تھی. یہ کبھی بمبئی گیا, کبھی گوا گیا, کبھی کہاں گیا, کبھی اس لڑکی کی تصویر دیکھی, کبھی اس ہیروئن کی تصویر دیکھی. اللہ کہے گا اب تو مجرم ثابت ہو گیا ہے. انسان کہے گا ہاں, لیکن اب وہ چیخ کر کے جو کہے گا اسی کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کر کے کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن نے اس کو نفس اس انداز میں کھینچا ہے, وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا. اے میرے جسم کے اعضاء, میرے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو, کیوں میرے خلاف تم بول رہے ہو؟ میں نے تو تیرے لیے کیا ہے. اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا, اے پیر میں نے تیرے لیے کیا, بے میری آنکھیں میں نے تیرے لیے کی ہے. اب چیخ کر کے جو جواب دے گا اس کو سنو. جواب میں کہے گا کل تو میں بول نہیں پاتا تھا, مجبور تھا, تم غلط کام کرتے تھے, چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے, میں بول نہیں سکتا تھا, تم غلط کرتے تھے, مجھے بیکار لگتا تھا, تم لڑکیوں کے اوپر تم ہاتھ ڈالتے تھے لیکن میں بول نہیں پاتا تھا, تمہاری نظریں غلط جگہوں میں جایا کرتی تھی, میں بول نہیں پاتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی فراہم کی ہے, مجھے طاقت دی ہے, اب اسی وجہ سے میں بول رہا ہوں. اور میں بول رہا ہوں اللہ کے سامنے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے. اب میں تیری کرتوت کو بیان کرتا ہوں. میرے بھائیوں, جب اس کے سامنے اس کے اعضاء بولیں گے, اس کے جسم کے پارٹ بولیں گے, اللہ کے پاس کتنا پاور ہے. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ انگلیاں ہیں, یہ آنکھ ہے, یہ کان ہے, یہ سب بولے گا قیامت کے دن. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ ہم کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے قیامت کے دن. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ گیتا اور روائن کے شلوک نہیں پڑھ, یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا, حرف کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. سنیے, یہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ آپ مجرم ہو جائیں گے تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا، ماننے والوں سے کہا، آخری رشی منی دنیا کے اندر آئے، آخری نبی آخری پیغمبر رشی منی میسنجر جب دنیا کے اندر آئے، آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار.